اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند معجزات جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہر مسلمان کا دل سن کر باغ باغ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا معجزہ، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے گھر میں بچہ اگر پیدا ہوتے وقت نہ روئے تو ماں باپ روتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں رویا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ صحت مند نہیں ہے، بچہ تندرست نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح تو ہے نہیں، ان کا بچپنا بھی الگ، ان کی جوانی بھی الگ، ان کی ولادت بھی الگ، ان کی وفات بھی الگ، ان کی زندگی بھی الگ، ان کا کھانا پینا بھی الگ، ان کا رہن سہن بھی الگ، سارا کچھ الگ ہے ان کا۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو روتے ہوئے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ حالت سجدے میں تھے، اور سجدے میں آپ باضابطہ تسبیح پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہاں ایک حکمت اور فلسفہ سارے مسلمانوں سمجھ لو کہ سجدہ کرنے کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے، ایک سمجھ بھی ہو اور طہارت سے ہو، ایک سمجھ بھی ہو ایک طہارت سے بھی ہو۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر 1 دن کی ہوتی ہے، 2 دن کی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، تسبیح کسے کہتے ہیں، اس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز، سجدے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ حالت ناپاکی میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے اپنے رب کو، سجدے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری، پاکی کا ہونا ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے دنیا والے کو بتا دیا، تو دنیا والوں سنو، کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں ناپاک ہوتی ہے، لیکن میں محمد وہ ہوں کہ میری ماں بھی پاک ہے اور میں سراپا پاک ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک میں پاک ہوں، اللہ نے مجھے پاک بنا کے بھیجا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھو، کسی کے اندر سمجھ یا عقل 2 سال 3 سال کے بعد آتی ہے، لیکن میں وہ نبی ہوں، میں وہ انسان ہوں کہ شکم مادر سے ہی سمجھدار بن کے دنیا میں آیا ہوں، تبھی تو میں سجدہ بھی کر رہا ہوں اور تسبیح بھی کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے جیسا مت سمجھنا، مجھے اپنے جیسا مان مت لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو دوسرا معجزہ کہ مکہ کی سرزمین میں لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے، کسی کھیت میں کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، یہ جانور پیاس سے تڑپ رہے تھے، ہر طرف قحط سالی پھیلی ہوئی تھی، جانور سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی دن اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی چھا گئی اور سارے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ میرے نبی نے دنیا کو پیغام دے دیا، دنیا والوں دیکھو، میں وہ انسان ہوں، دنیا میں وہ نبی بن کے میں آ رہا ہوں کہ میرے آتے ہی ہر ایک کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، خوشی ہی خوشی۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل یہ 3 جھنڈے لے کر کے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں جھنڈا لگوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کیا بتا رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھو، ہر ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے، ہر ملک کی سرحدیں ہوتی ہے، لیکن میرا پیغمبر وہ ہے، میرا نبی وہ ہے، چاہے تم جس ملک میں رہو، چاہے ہندوستان میں رہو، چاہے چائنا میں رہو، چاہے تم یورپ میں رہو، چاہے امریکہ میں رہو، چاہے لندن میں رہو، جس ملک میں رہو، اگر وہاں کوئی مسلمان ہے تو میرے نبی کا سکہ چلے گا، میرے نبی کا سکہ چلے گا۔ ہر ملک کا قانون الگ ہوتا ہے، لیکن جب تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز اسی طرح پڑھو گے جس طرح میرے محبوب نے نماز پڑھی ہے۔ تم جب قرآن لے کے بیٹھو گے تو قرآن اسی طرح سے پڑھو گے جس طرح میرے محبوب نے پڑھی ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہر ملک کا قانون الگ ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کا قانون دنیا کے ہر اس مسلمانوں پر چلے گا، چاہے وہ کسی ملک میں رہتا ہو، کسی وطن میں رہتا ہو، وہ میرے محبوب کا ہی قانون چلے گا۔ اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پہ جھنڈا نصب کرنے کا فلسفہ یہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ آج سے پہلے شریعت الگ تھی، آج سے پہلے دین لوگ الگ طریقے سے مانتے تھے، لیکن آج کے بعد اگر کسی کی شریعت چلے گی تو قیامت تک میرے محبوب کی شریعت چلے گی، جب تک خانہ کعبہ رہے گا تب تک میرے نبی کی شریعت چلے گی۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب تک یہ خانہ کعبہ رہے گا تب تک میرے نبی کی شریعت چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ کیے ہوئے تھے، یہ تیسرا معجزہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔
खतना किए हुए। हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो खतना किया हुआ पैदा नहीं होता, बल्कि पैदाइश के बाद 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के बाद उस बच्चे का खतना किया जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना किए हुए पैदा क्यों हुए? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया वाले को बता दिया, दुनिया वाला देखो मेरा नबी वो है, मेरा महबूब वो है कि अगर कोई इनकी सत्र को देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा, उनकी आंखें चली जाएगी, आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से खतना करा के भेजा ताकि इस दुनिया में जाने के बाद किसी की मदद लेने की जरूरत ना पड़े। दूसरा फलसफा ये कि खतना करवाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की मदद की जरूरत नहीं, नबी होकर किसी से मदद नहीं लेता है, बल्कि नबी से लोग मदद लेते हैं। इसलिए अल्लाह ने खतना वहीं से करा के भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो चौथा मौजज़ा यह है कि आपकी नाभि कटी हुई थी। किसी भी साइंसदान, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो कि अगर किसी बच्चे की नाभि माँ के शिकम में ना जुड़ी हो, वो बच्चा माँ के पेट में परवरिश नहीं पा सकता, चंद दिनों के अंदर बच्चा पेट में ही इंतकाल कर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो नाभि कटी हुई थी। इसका मतलब कि नाभि से कोई ताल्लुक आपका वहां नहीं था। नाभि क्यों जुड़ी होती है बच्चे के पेट से? कि उसी नाभि के जरिए से माँ का खून बच्चे के अंदर पहुंचता है, उसी खून से बच्चे की परवरिश होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में परवरिश पा रहे हैं, लेकिन खून के जरिए से नहीं, खून के जरिए से नहीं। ये बात जरा गौर करना, खून के जरिए से नहीं। क्यों? इसलिए कि खून नापाक होता है, खून नापाक होता है, इंसान का खून नापाक होता है, और हमारे नबी तो पाक हैं। क्योंकि आला हज़रत का एक शेर आपको याद नहीं है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू तो ऐने नूर है, तू तो पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने शिकम मादर में आपको नापाक खून से महफूज रखा। ये भी आपका एक मौजज़ा था।